بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری بیٹی، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا چلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اکثر اپنی روزانہ کی کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی دولت موجود نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو، کیونکہ وہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی ہوئی کھال تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کبھی شکایت نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کو لینے ان کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فاطمہ بیٹی، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ فاطمہ نے فرمایا، آپ میرے والد ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کر سکوں۔ ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ گھر بڑی دیر سے واپس آئے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضرت علی یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا رنگ و روپ کچھ بھی نہیں، میری جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ محترم ناظرین، اسی روایت سے ایک اور واقعہ پیش کرتی ہوں کہ بغداد میں ایک عورت کا شوہر پابند کر کے گیا کہ میرے بعد گھر سے نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے اس کے باپ کا گھر تھا، جس میں عورت کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ ہم سب کو اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہوتی ہے،
جیسے ہی بیٹی کو پیغام آیا تو بیٹی کہنے لگی میں نہیں جا سکتی، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں، جاؤ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ 2 دن بعد پھر پیغام آیا کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہے، آ کر مل لو۔ عورت نے پھر انکار کر دیا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے تو خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ عورت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جملے تھے جو پہلے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ بہتر جزا دے گا۔ اس کے بعد عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتہ کرو کہ وہ عورت اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے گئی ہے یا نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، آپ کے فرمان پر وہ عورت آپ کے دین کے پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے نہیں گئی۔ یہ سن کر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ جاؤ اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی، جس کی وجہ سے تجھے بھی بخش دیا گیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش کر دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہ نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ ایسی اچھی اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔